الف یہ شرح بیات باہو کی 9ویں نشست ہے، یعنی پارٹ 9 ہے۔ اس میں ہم اس کتاب کے 38 سے لے کر 42 تک بیت کی شرح بیان کریں گے، اور پے کے 6 سے لے کر 9 یعنی آخری بیت تک، اور ایک بیت حرف تے کا ہوگا۔ پاک پلیت نہ ہوندے ہرگز، توڑے رہندے وچ پلیتی ہو، وحدت دے دریا اچھلے، ہک دل سہی نہ کیتی ہو، ہک بت خانی واصل ہوئے، ہک پڑھ پڑھ رہن مسیتی ہو، فاضل سٹ فضیلت بیٹھے باہو، عشق نماز جانیتی ہو۔ یہ اس بیت کے پہلے مصرے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جو پاکیزہ متقی لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی بھی گناہ گار یا نجس نہیں ہوتے، خواہ وہ پلیتی میں رہے۔ اس کی شرح کرنے کے لیے مجھے ذرا پیچھے جانا پڑے گا اور مجھے یہ بیان کرنا پڑے گا وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں بھی کہا گیا ہے، اور صوفیہ کرام نے بھی اس کا بیان کیا ہے۔ یہ جو میں بیان کرنے لگا ہوں شمس الفقرا سے، یہ چیپٹر ہے تخلیق خیر و شر، باب تخلیق خیر و شر ہے۔ اللہ پاک نے تمام ارواح سے ایک عہد لیا تھا عالم ارواح میں۔ عالم ارواح میں 2 عہد لیے گئے تھے، ایک تمام ارواح سے، ایک انبیاء کرام کی ارواح سے۔ تو آج ہم ذکر کریں گے تمام ارواح سے جو عہد لیا تھا، اور عہد کے بعد جو امتحان لیا تھا وہ کیا تھا، اس کا اس پہلے مصرے سے بہت گہرا تعلق ہے۔ پھر ہم اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے کیا یہ بات صحیح ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے قہر و جلالیت سے اپنے بائیں طرف دیکھا تو نعرہ شیطانی پیدا ہو گئی۔ شیطان پیدا نہیں ہوا، ابلیس پیدا نہیں ہوا، نعرہ شیطانی پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہے جی۔ اور دائیں طرف لطف و جمیت، رحمت، شفقت اور التفات سے دیکھا تو سورج سے زیادہ روشن نور محمدی پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا، اور تمام مخلوقات اور موجودات کی ارواح اللہ کے حکم سے مراتب با مراتب، یعنی انبیاء کرام پہلے، اولیاء کرام بعد میں، زمانے کے لحاظ سے صف بصف، جماعت با جماعت، اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے سامنے ادب سے کھڑی ہو گئی۔ یعنی اللہ کے سامنے کھڑی ہو گئی، ان کا مراد، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ ان کے سامنے موجود تھا، وہ اللہ کو دیکھ رہی تھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک کی سورہ الاعراف میں اس عہد کا ذکر ہے، الستُ بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ رب اللہ پاک کی صفت ہے جس کے معنی ہے پالنے والا۔ تو کیا میں تمہیں پال نہیں رہا ہوں؟ اب ارواح کو کون سی غذا مل رہی تھی؟ ارواح کو تو غذا اللہ پاک کا دیدار ہی مل رہا تھا، تو اللہ پاک کے دیدار پہ ہی پل رہے تھے۔ انہوں نے، تمام ارواح نے یک زبان ہو کر جواب دیا، قالوا بلا، سب نے کہا بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا تو ہی ہمیں پال رہا ہے۔ اس مکالمے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ارواح کے اس وقت کان بھی تھے جس سے انہوں نے اللہ پاک کی بات کو سنا، آنکھیں بھی تھی جس سے اللہ کو دیکھ رہی تھیں، اور زبان بھی تھی اس وقت بولنے کے لیے جس سے انہوں نے جواب دیا۔ اس مکالمے سے تو یہی ظاہر ہو رہا ہے۔ اس اقرار پر جب یہ وعدہ کر لیا ارواح نے، بلا کا وعدہ کر لیا، تو بہت سی ارواح پشیمان ہو گئی، پریشان ہو گئی، ہم یہ کیا کر بیٹھے ہیں، جو کہ کافروں، مشرکوں، منافقوں اور کاذبوں کی ارواح تھی۔ بعض ارواح الستُ بربکم کے جواب میں بلا کہنے پر بہت خوش اور مسرور ہو گئیں، یعنی انہیں خوشی اور مسرت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ارواح مانگ لو مجھ سے جو تم مانگنا چاہتی ہو، تاکہ میں تمہیں وہ عطا کر دوں
ان تمام ارواح نے عرض کیا یا اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں، یا ہم تم سے اللہ پاک آپ سے آپ ہی کو مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح کی ارواح کی آزمائش شروع ہوتی ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ارواح کے پاس تمام وہ طاقت موجود تھی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور جس میں یہ پشیمانی کی صلاحیت موجود ہے۔ ہر چیز جو انسان میں موجود ہے ارواح میں بھی موجود تھی۔ اس جسم میں ذرا وہ مجبور ہوتی ہیں کہ جسم کے اندر آ کر وہ قید ہو جاتی ہیں، وہ نفس کے اندر پھنس جاتی ہیں، تو وہ پشیمان ہو گئیں، پریشان ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارواح کے بائیں طرف دنیا کی زیب و زینت کو پیش کیا، دنیا پیش کی، یہ دنیا جو بنائی ہے یہ پیش کی۔ ہمارے لیے تو یہ دنیا ہی ہے، یہ جو عہد کا واقعہ ہے یہ جنات کی پیدائش سے بھی پہلے کا ہے، مخلوقات کی پیدائش سے بہت پہلے کا ہے۔ اس زمین کی جو ہے عمر تقریباً 5 ارب سال ہے یا اس سے بھی زیادہ ہے، لیکن ہمارے آدم علیہ السلام سے لے کر ہم تک ابھی تک 8000 سال گزرے۔ اس کا مطلب اس سے پہلے بھی کوئی گزر چکے ہیں، جن میں ہم سے پہلے تو ہم جنات کو جانتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اور قرآن کو ہی ہم کسوٹی بناتے ہیں کہ وہ جنات گزر چکے ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارواح کی طرف بائیں طرف دنیا کو پیش کیا، دنیا کی زیب و زینت کو پیش کیا، دنیا کی آسائشوں کو پیش کیا، دنیا کی رنگینیوں کو پیش کیا۔ تو خنزیر، شیطان، نمرود نفس امارہ کی مدد سے اس دنیا میں داخل ہو گئے۔ شیطان مطلب یہ نہیں کہ شیطان تھا وہاں پہ موجود، نعرہ شیطانی سمجھ لے آپ، وہ مردود شیطان نفس امارہ کی مدد سے اس دنیا میں داخل ہو گیا، کہ دنیا کے لیے نفس امارہ ضروری ہے۔ اب یہ روحوں کو نفس امارہ عطا کیا گیا، نفس عطا کیا گیا یا نہیں، یہ اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے وہ کیسے ہوا۔ جب شیطان دنیا میں پہنچا تو اس نے باواز بلند 24 بانگیں دی، یعنی آپ سمجھ سکتے اذان تو نہیں ہوگی، وہ آپ سمجھ جا سکتے ہیں اس نے دنیا میں مسرت کے، عیاشی کے، دنیا کو اللہ سے ہٹا کر اپنی طرف متوجہ کرنے کے تقریباً 24 شعبے تخلیق کیے۔ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس واقعہ میں جو بیان کر رہا ہوں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ نے اسے کلید و توحید کلام میں بھی لکھا ہے، اسے شمس العارفین میں بھی لکھا ہے، اسے کلید جنت میں بھی لکھا ہے، اور حضرت جنید بغدادی نے اسے مالی الہمم میں بھی لکھا ہے۔ اب پہلی جو تھی خوش آواز شیطانی سرود کی بانگ، خوش آواز شیطانی سرود، یعنی کہ ایسی باتیں کرنا جس میں شیطانیت کا مزہ ہو، اس کی بانگ دی۔ حسن پرستی کی بانگ، حسن پرستی کا ایک شعبہ تخلیق کیا، حسن کو دیکھ کر گمراہ ہوتے رہو۔ شراب نوشی رکھی کہ شراب پیو اور عیش کرو۔ انانیت اور ہوس پرستی کی بانگ، انانیت اور ہوس کا ایک شعبہ تخلیق کیا کہ ہوس میں عورت اور مرد مشغول رہے، دولت کی ہوس میں رہیں، عورت کی ہوس میں رہیں، یا کسی بھی چیز کی ہوس اور لالچ میں مشغول رہیں۔ بدعت کی بانگ، بدعت کا شعبہ تخلیق کیا، بہت سے لوگ یہاں بدعتیں پیدا کر رہے ہیں، حالانکہ دین بہت سادہ ہے۔ ترک نماز کی بانگ، نماز کو ترک کرنے کی بانگ، اصل نماز کو ترک کرنے کی بانگ، نماز حقیقی کو ترک کرنے کی بانگ۔ سرود موسیقی کے آلات، یعنی کہ موسیقی کے جو آلات ہیں ان کی بانگ، ان کا شعبہ تخلیق کیا، موسیقی کے آلات کا شعبہ تخلیق کیا۔ نشائستہ امور کی بانگ، نشائستہ جو غلط کام ہوتے ہیں، کوئی بھی غلط کام ہو، ان کا شعبہ تخلیق کیا۔ غفلت کی بانگ، اپنے مقصد حیات سے انسان غافل ہی رہے،
اس کا شعبہ تخلیق کیا اور اس کو غفلت میں مبتلا کرنے والوں کا بھی انتخاب کیا اس نے۔ عجب یعنی خود پسندی کی مانگ، خود پسند لوگوں کو ایک شعبہ تخلیق کیا جو اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، میں ہی عقل مند ہوں، میرے سوا سب بیوقوف ہے۔ ریا کی مانگ، ریاکاری کی مانگ کہ لوگوں کو کچھ دکھانا، میں یہ ہوں، نیک ہوں، پاک ہوں، اور اندر سے غلیظ ہونا۔ ہرس، طمع، لالچ کی مانگ، ہرس کا ایک شعبہ تخلیق کیا۔ کبر کی مانگ، تکبر کی مانگ، کبر میں تکبر کی مانگ، تکبر کا شعبہ تخلیق کیا۔ دنیا میں دیکھتے ہیں بہت سے لوگ متکبر پھر رہے، اصل متکبر تو وہ ہے نا جو حق کو پہچاننے سے انکار کرتے ہیں، لیکن اپنے حسن پہ بھی تکبر ہے، اپنی دولت پہ بھی تکبر ہے، اپنے مال و جائیداد پہ بھی تکبر ہے، اپنی اولاد پہ بھی تکبر ہے، اور اپنے مال پہ بھی تکبر ہے، اور اپنے تعلقات پہ بھی تکبر ہے، اپنی شہرت پہ بھی تکبر ہے۔ یہ تکبر کے بہت سارے قسمیں ہیں۔ نفاق کی مانگ، یعنی کہ نفاق ڈالنے کی، لوگوں میں تفرقہ ڈالنے کی شعبہ تخلیق کیا کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کیسے کرنا۔ غیبت کی مانگ، غیبت آپ سمجھتے ہیں کسی آدمی میں وہ موجود ہو عیب تو اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ بہت بڑی باطنی بیماری ہے۔ شرک کی مانگ، شرک آپ سمجھتے ہیں اللہ کے سوا، اللہ سے شرک کرنا کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی میرا کام کر سکتا ہے۔ کفر کی مانگ، کفر کا شعبہ تخلیق کیا کہ اللہ نے جو نبی بھیجنا ہے، جو دین بھیجنا ہے، اس کو ماننا نہیں، اس کے مقابلے میں کوئی اور کھڑا کر دینا۔ جہالت کی مانگ، جہالت میں نے ان پڑھ نہیں، جہالت وہ ہے جن کا باپ ابو جہل ہے، نہیں جانتے بوجھتے ہوئے۔ ابو جہل ابو الحکم تھا، عقل مندوں کا باپ، وہاں ابو جہل ہو گیا۔ تو ابو جہل کا مطلب ہے کہ حق کو نہ سمجھنا، صحیح بات کو نہ سمجھنا، اپنی بات پہ اڑے رہنا۔ کذب یعنی جھوٹ کی مانگ، کذاب جو ہوتے ہیں، جھوٹ کی مانگ۔ بدگمانی، یہ بھی ایک بہت بڑی باطنی بیماری ہے، خام کا بدگمان ہو جانا کسی سے۔ بد نظری کی مانگ، خوب ایویں عورتوں پہ نظر ڈال کے دیکھ رہنا، بد نظر۔ طمع کی مانگ، ہر چیز میں اکٹھی کر لوں، اس کی مانگ۔ آپ سمجھ سکتے ہیں یہ شعبے تخلیق کیے، اور شیطان روحوں کے جناب 9 حصہ ارواح، 10 میں سے 9 حصہ ارواح ادھر چلی گئی۔ جس شخص میں یہ صفات پائی جاتی ہیں جو میں نے بیان کی اوپر، وہ انہی ارواح سے ہے جنہوں نے شیطان کی اس وقت پیروی کی اور اس کی اذان سنی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، الانا کما کانا، جیسا وہ پہلے تھے اب بھی ویسے ہی ہے، جیسے وہاں انہوں نے کیا تھا اب بھی ویسے ہے۔ اب میں یہاں آپ کو ایک بات بتا دوں، جیسے یہ ارواح نے کام شروع کیا وعدہ کر کے، اللہ پاک کا قلم چلنا شروع ہوا۔ تقدیر انسان نے اپنی خود لکھی ہے، جو ارواح کرتی چلی گئیں، قلم چلتا چلا گیا۔ ان 9 حصہ ارواح کے علاوہ ایک حصہ اللہ کے سامنے کھڑی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان سے پوچھا، تم مجھ سے کیا مانگتی ہو کہ میں تمہیں عطا کروں؟ ان میں سے ایک حصہ باقی رہنے والی ارواح نے عرض کیا، ہاں یا اللہ، ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان ارواح کی دائیں طرف جنت، اس کی لذتیں اور نعمتیں، حور و قصور، زیب و زینت، ذبائح ظاہر کی، ان ارواح میں سے بھی 9 حصہ ارواح کا، ایک حصے میں سے بھی 9 حصہ ارواح کا جنت کی طرف چلی گئی۔ سب سے پہلے جو ارواح جنت میں داخل ہوئی وہ متقی اور پرہیزگار لوگوں کی تھی۔ وہاں انہوں نے بلند آواز سے تقویٰ کی بانگ دی، جس سے سن کر باقی متقی ارواح بھی جنت میں داخل ہو گئی۔ انہوں نے شریعت محمدی پر استقامت اختیار کر لی۔ پس یہ علماء حق، فضلائے حق، عاملین حق کی ارواح تھیں جو ہر حالت میں تقویٰ پر قائم رہیں۔ باقی ایک حصہ ارواح اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑی رہیں۔ ان کے کانوں نے نہ دنیا کی بانگ سنی اور نہ ہی جنت کی آواز ان کے کانوں میں پڑی۔ وہ تو بدہوش ہو کر اللہ پاک کے نور الہی میں غرق، بقا باللہ کے مرتبہ پر اللہ کے دیدار میں محو تھی۔ یہ مجلس محمدی کی مطابت
اور حضور رکھنے والے عارف باللہ فقراء کی ارواح تھی، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، فخر میرا فخر ہے، فخر مجھ سے ہے، دنیا طالب عقبہ پر حرام ہے، عقبہ طالب دنیا پر حرام ہے، دنیا اور عقبہ دونوں طالب مولا پر حرام ہے، جسے مولا مل گیا اسے سب کچھ مل گیا۔ شمس العارفین کلید جنت کلید توحید کلام محق الفقر کلام میں بیان کیا ہے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اپنے معالی الہمم میں بیان کیا ہے۔ اب تقدیر جیسے جیسے یہ ارواح کرتی کہ قلم چلتا چلا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جب ہماری باری آئی، ہمارے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور ابلیس سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مردود ہوا، اللہ پاک کا حکم نہ ماننے کی وجہ سے مردود ہوا، تو اس نے اللہ پاک سے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت مانگی اور کچھ طاقتیں مانگی، اللہ پاک نے عطا کر دی۔ تو اس نے کہا کہ میں ان کو گمراہ کروں گا، تیرے بندوں کو میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، مطلب کہ ایک ترکیب پہ نہیں پھنسیں گے، میں دوسری ترکیب سے انہیں گمراہ کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، سورہ الحجر 42 آیت نمبر 42، ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، یہ وہ بندے ہیں جو اللہ کے سامنے ثابت قدم کھڑے رہے۔ اب آتے ہیں، ہمیں بہت ساری حدیث شریف ہیں لیکن میں ایک ہی حدیث پڑھنے پہ اکتفا کروں گا۔ مسند امام احمد بن حنبل میں ہے، یہ حدیث ہے 10,291، 10,291، راوی ہے ابو ہریرہ، اور اس قسم کی بے شمار احادیث ہیں، تھوڑی سی بدل کے ساتھ، میں صرف ایک ہی بیان کروں گا، زیادہ وقت نہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان طویل عرصے تک متقیوں والے اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جہنم والے اعمال پر ہوتا ہے اور وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرا آدمی طویل عرصہ تک گناہ گاروں والے اعمال سر انجام دیتا رہتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جنتیوں والے عمل پر ہوتا ہے، وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس طرح کی بے شمار احادیث آپ کو مل جائیں گی، میں نے صرف ایک ہی بیان کی ہے۔ آپ آتے اس بیت پر، سمجھے نا، یہ ان ارواح کا ذکر ہو رہا ہے جو میں نے اللہ کے سامنے کھڑی رہیں، نہ جنت کو گئیں نہ دنیا کو گئیں، ٹھیک ہے جی۔ اور جس کا ذکر ان احادیث میں بھی ہو رہا ہے، جو لوگ ہوتے ہیں، اگر اللہ پاک کے وہ بندے دنیا، نفس اور شیطان کے جال میں پھنس کر گناہ گار اور گناہوں کے کام کرنے لگے، گناہ گار ہونے لگے اور گناہ گار لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگے، اس بیت کا اصل مقصد یہ ہے، بیٹھنے لگے تو وہ ہرگز گناہ گار نہیں ہوتے، عمر کے کسی حصے میں جا کر وہ اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر وہی کہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے تجھی کو مانگتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ اب آپ پوچھیں گے جنت اور دوزخ والی ارواح تو پھر بیکار کے ان کی تقدیر تو لکھی گئی، نہیں، جنت اور جنت میں جا کر اور دنیا میں جا کر بہت سی ارواح پشیمان ہوئی، پریشان ہو گئی، ہم نے غلط کام کیا ہے، تو اللہ پاک نے پھر دنیا تخلیق کی، ان کو موقع دیا، وہ اللہ پاک اپنے فضل سے ان کو اپنی طرف بلا لیتا ہے۔ اس میں بہت سے پیمانے ہیں، جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے سخاوت کرتا ہے اللہ اس کو بلا لیتا ہے، جو صحابہ اہل بیت سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو بلا لیتا ہے، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے اللہ ان کو بلاتا ہے، اور سب سے بڑی بات جو حضور سے عشق کرتا ہے اللہ انہیں اپنی طرف بلا لیتا ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے، نعرے لگانے کے لیے نہیں، خالص اندر سے، دل سے۔ دنیا کو بھی نہیں پتا ہوتا ہے اس کا عشق انتہا کو پہنچا ہوا، اندر سے روتا ہے وہ حضور کے جدائی میں۔ نعرے لگانے والے منافق بہت بڑے مل جائیں گے، ڈاکٹر اسرار احمد کا بیان ہے کہ دنیا کی منافق ترین قوم ہے، یہاں کسی پہ کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے۔
سمجھ آئی آپ کو اس مصرے کی؟ وحدت دے دریا اچھلے. آپ اوپر والا سمجھ گئے ہیں کہ وہ اگر گناہ بھی کرتے رہیں اور گناہ گار لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے بھی رہے، یہ 22 مانگوں والوں میں 22 شعبوں میں پھرتے رہیں، خواب باری باری جو مرضی کرتے رہیں، وہ پلیت نہیں ہوتے، ان گناہ گار سیاہ کار نہیں ہوتے. یہ 22 شعبے گن لیں، شراب پیتے رہیں، کوئی غلط کام کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، وہ نہیں ہوتے. اللہ پاک ان کا لکھتا ہی کچھ نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قسم کھائی ہے یہ میرے بندے، تو ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. تو وہ کسی نہ کسی وقت اللہ کی طرف پلٹ آتے ہیں، ایسا پلٹتے ہیں پھر سارا پچھلا وہ دھو ڈالتے ہیں. جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، جس سے ایک ہے ایوری ایکشن ہیز ری ایکشن، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. تو ان کا جیسا ری ایکشن ہوتا ہے نا، وہ بہت تیز ہوتا ہے. وہ جس ری ایکشن سے پڑھتے ہیں نا، پھر وہ اللہ کو پا کر ہی چھوڑتے ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ وحدت دے دریا اچھلے، ایک دل نہ صحیح کیتا ہوں. وحدت یکتائی، میں نے یہ پارٹ 7 میں تقریباً وصال الہی کا چیپٹر بیان کیا ہے، یہاں بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پارٹ 7 میں دیکھ لیں، میں نے وصال الہی کو تفصیل سے بیان کیا ہے. اسے وحدت بھی کہتے ہیں، وصال الہی بھی کہتے ہیں، اور فنا فی اللہ بقا باللہ بھی کہتے ہیں، فنا فی ہو بھی کہتے ہیں. وحدت یکتائی کو کہتے ہیں. یکتائی دینے والے دریا اچھل رہے ہیں. ایک دل صحیح درست نہ کیتی نہیں کیا. ان کے قریب ہی جو گناہ گار ہیں، ایک تو یہ لوگ ہیں جو کبھی بھی پلٹ آتے ہیں اللہ کی طرف، لیکن جو لوگ ہیں غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے قریب ہی وصال الہی کے وحدت کے اس مقام تک پہنچانے والے دریا اچھل رہے ہیں. ان تک پہنچانے والا کوئی فقیر ان کے نزدیک ہی بیٹھا ہے اور ان کو بلا رہا ہے. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے اپنے دل کو درست نہ کیا، اندر کی حالت درست نہ کی، اللہ کو نہ پایا، جیسے وہ وہاں تھے ویسے ہی رہے. سمجھ آ گئی؟ کوئی بات؟ ایک بت خانے واصل ہوئے، خانہ نہیں، بت خانہ نہیں، بت خانے واصل ہوئے، ایک پڑھ رہن مسیتی ہو. ایک بت خانی، خانقاہ مرشد خانہ. سمجھے؟ مسجد کے علاوہ دوسری جگہ. سید شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ چشتیہ کے ایک بزرگ ہے، انہوں نے کتاب لکھی ہے سیر دلبراں، اردو میں ہے. وہ تصوف کی لغت ہے، ڈکشنری ہے. اس میں وہ لکھتے ہیں بت خانے سے مراد مرشد یا خانقاہ ہے، یا وہاں جہاں مرشد کامل اکمل بیٹھتا ہو. انہوں نے اپنی لغت میں یہ لکھا ہے. شاہ محمد ذوقی، کتاب کا نام سیر دلبراں، اردو بازار سے مل جاتی ہے. ایک مرشد کے پاس جا کر، کیونکہ خانقاہ مسجد تو نہیں ہوتی نا، وہاں تو اور بھی کام ہوتے ہیں. ایک گروہ وہ ہے جو مرشد کے پاس جا کر وصال الہی پا گیا اور اللہ کو پا گیا، اللہ کی پہچان اور معرفت حاصل کر لی. ایک وہ لوگ بھی ہیں، اور ایک گروہ وہ بھی ہے جنہوں نے ساری زندگی مسجد میں گزار دی. مسیتی مسجد، مسیت کہتے ہیں پنجابی میں مسجد کو، یا قافیہ رلانے کے لیے پلیتی کی تھی مسیتی، قافیہ رلانے کے لیے انہوں نے مسیتی کر دیا. مسیت پنجابی میں مسجد کو کہتے ہیں. تو ایک گروہ وہ ہے جو مسجد میں پڑھتا رہا ساری زندگی اور غافل ہی رہا. فاضل سٹ فضیلت بیٹھے باہو، صاحب علم فاضل، صاحب علم سٹ فضیلت، چھوڑ دی بزرگی عزت بیٹھے. بزرگی عزت صاحب علم و فضل لوگ جو ہوتے ہیں، جن کے پاس بہت بڑے عالم ہوتے ہیں، جو صاحب علم و فضل پڑھے لکھے ہوتے ہیں، ان میں سے بعض نے بھی بزرگی جب دریا اچھلتے دیکھے پہچان گئے،
ان میں سے بعض نے بھی اپنی بزرگی اتار کر پھینک دی اور عشق نماز جا نیتی ہو، اور عشق نماز نیت لی۔ جب عشق نماز انہوں نے نیت، اس کا دوسری طرح یہ بھی کیا جا سکتا ہے، جب انہوں نے عشق نماز نیت لی، عشق نماز باندھ لی، نیت باندھ لی عشق نماز کی، تو انہوں نے اپنی فضیلت، صاحب علم لوگوں نے اپنی فضیلت اتار کر پھینک دی۔ کیونکہ وہاں تو جب آپ جاتے ہیں، پامی صاحب علم ہو کتنا بڑا ہو، سب سے پیچھے بیٹھنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں با محاورہ، جب عشق نے دل پر قبضہ کر لیا تو کئی عالم فضیلت اور کئی عالم فاضل اپنی فضیلت اور مراتب چھوڑ کر عاشق ذات بن گئے۔ اس کا ہم یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ نہیں آئی، اس میں سے کچھ سمجھ نہ آئی، پوچھنا ہو کوئی؟ ہاں جی، بیت نمبر 39 ہے جی، پے کا یہ 7واں بیت ہے۔ پیر ملیاں جے پیڑ نہ جاوے، اس نو پیر کی دھرنا ہو، مرشد ملیاں ارشاد نہ ماننو، او مرشد کی کرنا ہو، جس ہادی کولوں ہدایت نہیں، او ہادی کی پھڑنا ہو، یہ سر دتیاں حق حاصل ہووے باہو، اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ پیر مرشد ملیاں ملنے سے جے اگر پیڑ درد نہ جائے اس کو پیر مرشد کی کیا درنا، یعنی بیعت کیوں اس کی کرنی ہو، یہ لفظی ترجمہ ہو گیا۔ اگر کسی مرشد کے دستے بیعت ہونے کے بعد بھی طالب صادق کو اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل نہ ہو، اس کا وصال نصیب نہ ہو، تو ایسے ناقص مرشد کی بیعت کیوں کرنی چاہیے؟ اگر بیعت ہی کر بھی لی ہے تو اس کو ساتھ سلام کہہ دینے چاہیے، السلام علیکم میں جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، آگے جی، مرشد ملیاں ارشاد نہ ماننو، وہ مرشد کی کرنا ہو، جس مرشد کے ملنے سے ہدایت نہ ملے، دل کو ہدایت نہ ملے، اس مرشد کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب ہے ملیاں ملنے سے ارشاد ہدایت مان دل نو کو او اس کی کا کرنا کرتا ہے۔ جس مرشد کے ملنے سے رشد و ہدایت حاصل نہ ہو اور من کو اور دل کو اور اندر سکون نہ ملے، یا جس مرشد کو دیکھنے سے دل کو سکون نہ ملے، اس مرشد کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اور جس مرشد سے جس ہادی کولوں ہدایت نہ ہی، یہ تیسرا مصرع ہے، جس ہادی سے مراد بھی یہاں مرشد ہے، تکرار کی وجہ سے انہوں نے پیر نہیں لکھا، شاعری کی یہ بھی ایک ہوتی ہے مجبوری کہ لفظ بدلنے پڑتے ہیں۔ اس ہادی کولوں ہدایت نہ ہی، جس مرشد کولوں سے ہدایت نہ ملے وہ اس ہادی مرشد کی پھڑنا ہو، جس مرشد کی بیعت کرنے سے صراط مستقیم حاصل نہ ہو، اس مرشد کی بیعت کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اب آخری مصرع بڑا ظالم ہے، جے سر دتیاں حق حاصل ہووے، اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ جے اگر سر دتیاں، سر کہتے ہیں اردو میں، سر کہتے ہیں پنجابی میں، سر دتیاں پڑھ لو، سر دتیاں پڑھ لو، ایک ہی بات ہے۔ جے سر دتیاں حق حاصل ہووے، جے سر دینے سے وصال الہی حاصل ہو جائے، حق حاصل ہوئے، اللہ کی ذات حاصل ہو جائے، اس موت سے کی ڈرنا یا خوف کھانا ہو۔ یہ دراصل وہ حدیث کی شرح ہے، موتوا قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے مر جاؤ، ٹھیک ہے نا، کہ اپنی ساری خواہشات، ساری دنیا کے جو خواہشات ہو تو ان کو دل سے نکال دو اور زندہ مردہ بن جاؤ۔ یہ اس کی ہے کہ سر دتیاں اگر حاصل ہوئے، اس موتوں کی ڈرنا ہو۔ اس
جہاں سر قربان کر کے دیدار الہی ہو جائے، ایسے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یا مرنے سے مراد موت ہوا قبل موت ہوا ہے، مرنے سے پہلے مر جاؤ، حدیث شریف ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے زمین پر چلتا پھرتا مردہ دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لیا کرو۔ یہ جو بیت ہے نا، یہ 40واں بیت ہے اس کتاب کا، اور پے کا 8واں بیت ہے۔ یہ اس کے 2 مصرے جو ہیں وہ مرشد کے اپنے ہیں، حضرت سخی سلطان بہو کے۔ 2 بیت جو ہیں وہ طالب کے بارے میں، 2 مصرے طالب کے بارے میں۔ پاٹا دامن ہویا پرانا، کچرک سیوے دردی ہو، دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی ہو، باج مربی کسے نہ لدی، گجی رمز اندر دی ہو، اسے راول جائیے باہو، جس تی خلقت ڈر دی ہو۔ پاٹا دامن، پھٹا ہوا دامن، تار تار دامن، ہویا ہوا، پرانا، پرانا ہو گیا ہے دامن یہ۔ کچرک کب تک، کچرک کب تک، سیوے سلائی کرتا رہے درزی، کپڑے سینے والا جو درزی ہوتا ہے، کب تک اس کی سلائی کرتا رہے۔ کہتے ہیں کہ میرا دل جو ہے نا، میں دوسرا مصرع پڑھ لوں پھر ذرا آسانی سے اس کی سمجھ آ جائے گی۔ دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی ہو، دل کا محرم کوئی نہیں ملا ابھی تک، جو بھی میرے پاس آیا ہے وہ کوئی نہ کوئی غرض لے کے آیا ہے، اس کی کوئی نہ کوئی غرض تھی، خالص اللہ کو پانے کے لیے نہیں آیا۔ یہاں دل کا محرم میری کتاب میں ہے، بعض کتابوں میں یہاں حال کا محرم ہے، تو میں نے بہت تحقیق کے بعد یہ دل دا محرم لکھا ہے، کیونکہ مرشد کی 3 اولادیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 نسبی اور عصبی اولاد، جو ہر باپ کی ہوتی ہے، کوئی بھی باپ اس کی اولاد ہوتی ہے، نسبی ہو یا عصبی کہتے ہیں اسے۔ ایک اولاد جو ہوتی ہے مانوی، وہ طالبان مولا، ماننا میں نہیں کہتے اصل کو، مانوی اصل اولاد، وہ طالبان مولا جو اپنی اپنی طلب کے مطابق مرشد سے حاصل کر چکے ہوں۔ ٹھیک ہے؟ دل دا محرم ایک ہوتا ہے، فرزند حقیقی وہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ جس کو مرشد نے اپنا آپ عطا کرنا ہوتا ہے اور سلسلے کا آئندہ سربراہ مقرر کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ دل دا محرم ہوتا ہے۔ یہاں کتابوں میں حال دا محرم ہے، حال دا محرم غلط ہے، اور یہ نیچے میں 2 مصرے دے رہا ہوں۔ یہاں بیت 77 ہے اس کتاب کا، اس میں آپ نے استعمال کیا جیڑے محرم نہ ہی دل دے ہو، اور بیت 78 میں آپ نے استعمال کیا جو دل دا محرم ہو گئے۔ اس لیے یہاں بھی دل دا محرم ہی آتا ہے، حال کا محرم نہیں آتا۔ ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب لکھتے ہیں، میں نے سلطان الاولیاء حضرت سلطان عبدالعزیز صاحب کی بیعت سے یہ لیا تھا، تو لیکن میں نے حضور سے جب اپنے مرشد، میرے مرشد پاک اکثر یہی پڑھا کرتے تھے، دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی ہو، یہ میرے مرشد اکثر کبھی کبھی پڑھ دیا کرتے تھے۔ کوئی بات ہوتی تھی نا ایسا یہ وہ ایسے ایسے ایسے، تو آپ دل دا محرم کوئی نہ ملیا، جو ملیا سو غرضی۔ ٹھیک ہے کہ میرے پاس خالص، حضور سلطان صاحب فرماتے ہیں میرے پاس خالص اللہ تعالیٰ کی طلب لے کر نہیں کوئی آیا، جس کو میں اللہ تعالیٰ کے خزانے اور تبارکات جس کے حوالے کروں اور حق سے اپنی گردن چھڑا لوں۔ نور الہدیٰ کلام یہاں فرماتے ہیں جو بھی آیا کوئی نہ کوئی غرض لے کر آیا۔ یہ تو ان کے ہیں کہ میرا دامن جو ہے تار تار ہو چکا ہے، اور یہ اب اس قابل بھی نہیں رہا کہ درزی اسے سی ہی سکے۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ مجھے ابھی تک کوئی ایسا دل
دل کا محرم نہیں ملا جس کو میں اللہ تعالیٰ کے خزانے منتقل کر کے رخصت لے لوں، ٹھیک ہے، یہاں سے چلا جاؤں۔ جو بھی آیا وہ اپنی کسی نہ کسی غرض کو لے کر آیا ہے۔ آگے 2 شعر ہیں طالب کے لیے، آگے 2 مصرے ہیں طالب کے لیے، شعر نہیں مصرے۔ مصرع ایک ہوتا ہے 1 لائن کا، اور شعر 2 مصروں کا ایک شعر بنتا ہے۔ باج مربی کسے نہ لدی، گجی رمز اندر دی ہو۔ بغیر مرشد کے، مربی بھی مرشد ہے، باج مربی کسے نہ لدی، لدی نہ پائی، لدی کوئی چیز حاصل کر لینا، لے لینا، ٹھیک ہے، باج بغیر مربی کسی نے نہ پائی، گجی رمز اندر دی۔ جو انسان کے اندر اللہ پاک نے کہا ہے نا میں انسان کا راز ہوں، انسان میرا راز ہے، وہ راز کسی نے نہیں پایا بغیر مرشد کامل اکمل کے۔ مرشد کامل اکمل کے بغیر سر الہی، راز پنہاں کسی نے بھی نہ پایا، کسی کو بھی نہ ملا۔ یہ مرشد کامل ہو تو ملتا ہے۔ اسے راہ ول جائیے باہو، جس نے خلقت ڈر دی ہو، اسے اسی راہ وال کی طرف جائیے جانا، اسی راہ کی طرف جانا چاہیے باہو، جس سے خلقت، مخلوق، لوگ ڈرتے ہیں، خوف کھاتے ہیں، اور ہمیشہ راہ عشق کی طرف جانا چاہیے، جس سے سب لوگ، جس پر چلنے سے سب لوگ ڈرتے ہیں۔ یہاں یہ مراد ہے، راہ عشق پر چلنا چاہیے، اسے راہ سے مراد ہے راہ عشق پر چلنا چاہیے، جس پر چلنے سے ساری مخلوق، سارے لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کے کام کاج اور دنیا متاثر ہوتی ہے، رشتے متاثر ہوتے ہیں، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے۔ یہ جو بیت آیا نا 9واں، یہ 41 اس کتاب کا 9واں پے کا، اور پے کا یہ آخری بیت، اس کا نا بڑا مسئلہ ہے۔ پنجے محل پنجاں وچ چانن، دیوا کت ول دھریے ہو۔ پنجے محل پنجاں وچ چانن، دیوا کت ول دھریے ہو۔ پنجے مہر پنجے پٹواری، حاصل کت ول بھریے ہو۔ پنجے امام تے پنجے قبلے، سجدہ کت ول کریے ہو۔ باہو جے صاحب سر منگے، ہرگز ڈھل نہ کریے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ابیات باہو ہوں، شعبہ پنجاب یونیورسٹی میں بہت بڑا شعبہ ہے، اور پنجاب کی یونیورسٹیوں میں بہت بڑے شعبے ہیں پنجابی کے۔ کبھی بھی ابیات باہو پر کوئی اجتماعی کام نہیں ہوا تحقیق کا۔ ویسے لوگوں نے بہت سی شرحیں لکھی، بیکار ادھر ادھر سے پکڑ کر لکھ دی، اور یہ نہیں بتایا یہ کہیں کوئی مصرع ہے، کہیں کوئی مصرع ہے، کہیں کوئی مصرع ہے، کوئی سمجھ نہیں آتی۔ میں ابھی یوٹیوب پہ کل دیکھ رہا تھا یہ اسی بیت کو، 4 محل پنجاں وچ چانن، کوئی پڑھ رہا تھا بیوقوف سا۔ تو کبھی بھی اجتماعی طور پر کسی یونیورسٹی یا کسی ادارے نے ابیات باہو پر تحقیق نہیں کی، اور نہ ہی کسی فارسی شعبے نے آپ کی فارسی کتب پر تحقیق کی۔ تو جو بھی تحقیق ہوئی وہ انفرادی طور پہ ہوئی، ایک شخص نے کی۔ اس کو سمجھنے کے لیے مجھے وہ بیان کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی تحقیق جو ہے ابیات باہو ما ترجمہ و شرح ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب نے 1975 میں 1975 میں کی۔ انہوں نے قلمی نسخے اکٹھے کیے اور بہت سی چھپی ہوئی کتابیں، شائع شدہ نسخے بھی لیے، اور اپنے، چونکہ ان کا تعلق خانوادہ سلطان باہو سے ہے، اس لیے قلمی نسخہ تک رسائی ان کی بڑی آسانی سے ہو گئی، اور انہوں نے کافی سالوں کی تحقیق کے بعد 202 بیات کو بڑی عرق ریزی سے، بڑی محنت سے اکٹھا کر کے انہوں نے اس کو کتاب کی شکل میں شائع کیا، اور اس کتاب کو، یہ پہلی تحقیق تھی جس پہ انہوں نے مقدمہ لکھا، اور جو آپ سے نقلی بیت منسوب کیے گئے ہیں ان کا رد کیا،
اور ان کے رد دلائل سے کیا اور ثبوت کے ساتھ کیا۔ تو انہوں نے 202 ابیات ہیں، میرے 201 ابیات ہیں، کیونکہ میں نے جب اپنے مرشد سے اس بیت کے بارے میں ان سے پوچھا، ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ میں نے اس بیت کو کیوں شامل کیا ہے، انہوں نے اس کی وجہ بھی دی ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت اونچے درجے کا ہے تو میں نے اسے لکھنا مناسب سمجھا، لیکن میرے کچھ بھائی جو تھے وہ مناسب نہیں سمجھ رہے تھے۔ نفل نمازاں کم زنانہ روزہ صرفہ روٹی ہو، مکے دے ول سوئی جاندے گھروں جنہ ترٹی ہو، جنہ دے گھروں چھٹی یعنی گھروں ترٹ گیا ہوئے، گھر کوئی گھر والے گھا نہ پاؤندے ہو، گھر گھاس نہ ڈالتے ہو، اچیاں بانگاں سوئی دیون نیت جنہ دی کھوٹی ہو، کی پرواہ تنہ نہ باہو جنہ گھر وچ لدی بوٹی ہو۔ ٹھیک ہے، میں اس بیت پہ اڑ گیا حضور کی زندگی میں۔ میرے مرشد سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے کہا کہ ڈاکٹر سلطان الطاف علی صاحب نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے آپ کے مرشد سے یہ بیت ان کی بیعت سے لیا ہے، اور یہ بیعت، اس بیت کی تصدیق انہوں نے آپ کے مرشد یعنی میرے دادا مرشد کی بیعت سے کی ہے، اس کی تصدیق۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا، کیا تم نے سلطان العارفین کی کتابیں نہیں پڑھی فارسی؟ میں نے کہا جی پڑھی ہیں۔ تو تم نے کیا محق الفقر کلا نہیں پڑھی؟ میں نے کہا پڑھی ہے۔ عین الفقر؟ میں نے کہا جی وہ بھی پڑھی ہے۔ آپ نے فرمایا منگواؤ، تو منگوائی گئی۔ محق الفقر کلام کا وہ جگہ ڈھونڈی گئی کہ نفل، وہاں محق الفقر کلام میں لکھتے ہیں نفل روزے رکھنا پاکی جان ہے، نفل نماز پڑھنا خوشنودی رحمان ہے، حج کو جانا سلامتی ایمان ہے، جو آدمی عبادت ربانی میں رکاوٹ بنتا ہے وہ راہزن شیطان ہے۔ پھر آپ کی یہ عین الفقر کی عبارت تھی، سن ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ نماز نفل وغیرہ پڑھنا بیوہ عورتوں کا کام ہے، نفلی روزے رکھنا کھانے کی بچت ہے، حج پر جانا دنیا کی سیر و تماشا دیکھنا ہے، جبکہ مردوں کا کام دل کو اپنے قابو میں کر لینا ہے۔ یہ فقیر باہو کہتا ہے کہ نفل نماز ادا کرنا اپنی جان کو پاک کرنا ہے، نفلی روزے رکھنا رحمان کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور حج کے لیے جانا ایمان کا ثبوت ہے، دل کو قابو میں لانا خام لوگوں کا کام ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور پہچاننا نامکمل لوگوں کا کام ہے، جبکہ بشریت سے آزاد ہو کر خود کو فنا کرنا اور عین فنا فی اللہ بقا باللہ ہو جانا مردوں کا کام ہے۔ انہوں نے مجھے یہ عبارت پڑھائی تو میں نے یہ بیت پھر نہیں شامل کیا، اس کا میں نے مقدمے میں ذکر کیا ہے ان باتوں کا۔ دوسرا جو تحقیق کی وہ کلام سلطان بہو ڈاکٹر نذیر احمد نے 1981 میں کی۔ انہوں نے اصل میں نہ تو معنی لکھے، ڈاکٹر سلطان الطاف علی نے معنی بھی لکھے اردو میں، اس کی لفظی شرح بھی کی، اور سلطان العارفین کی فارسی کتب سے ان کی تفصیلی شرح بھی کی، کافی مشکل شرح کی۔ یہ ڈاکٹر نذیر احمد صاحب ہیں، یہ گورنمنٹ کالج لاہور کے پرنسپل رہے ہیں، ڈاکٹر وہ MBBS ڈاکٹر نہیں ہیں، یہ PhD ڈاکٹر ہیں زوالوجی میں، اور ممتاز بلوچ نے انہیں کیڑوں مکوڑوں کا ڈاکٹر لکھا ہے اپنی کتاب میں، وہ بھی ان پہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے تحقیق کو نا تحقیقی نہیں تنقیدی انداز اپنا، اور انہوں نے شاعر نہ ہوتے ہوئے بھی ان کا حضور کے ابیات کا وزن درست کرنا چاہا، وزن نہیں ہوتا ہے شعروں کا، اس کو درست کرنا چاہا۔ انہوں نے 25 شائع شدہ اور ایک قلمی نسخے سے استفادہ کیا۔ ان کے اس مجموعہ میں کل 188 بیت ہیں۔ نہ تو انہوں نے مشکل معنی الفاظ کے معنی دیے ہیں، نہ شرح کی ہے، نہ صرف ابیات کا وزن درست کیا ہے۔ لیکن ان کی تحقیق جو ہے نا، تحقیق ہوتی ہے، خواہ آپ کو بری لگے۔
آپ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں، تحقیق ہوتی ہے۔ ابیات کے معاملے میں ڈاکٹر نذیر احمد کا رویہ تحقیقی سے زیادہ تنقیدی ہے، کیونکہ نہ تو انہیں تصوف کا پتہ تھا اور نہ ہی انہیں حضرت سخی سلطان باہو کی تعلیمات کا پتہ تھا۔ سائنس کے وہ ماہر تھے اور نہ وہ شاعر تھے، وزن درست کرنے چلے تھے لیکن بیڑا غرق کر گئے۔ آخری عمر میں انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا، آخری عمر میں انہوں نے اس کا اعتراف بھی کیا کہ مجھ سے درست تحقیق نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے انہوں نے ہر مصرع کے آخر میں اس میں ہو نہیں آتا، الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من میں مرشد لائی ہو، اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا اس کو نکال دیں ہو کو، وزن تب بھی درست رہتا ہے۔ تو ان کو ایک نسخہ ملا، قلمی نسخہ، پھر انہوں نے مصرے کے آخر میں جو حضرت سخی سلطان باہو اپنا نام لاتے ہیں نا، باہو جسے تخلص بھی کہتے ہیں، جو شاعر عام لاتے ہیں، اس کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا بیت کے آخری مصرے میں تخلص کا لانا بھی ایک رسم بن گیا ہے، لیکن جس طرح بہت سے مؤلفوں نے ابیات کے مقطع لکھے ہیں وہ تخلص کے بو سے لڑکھڑا جاتے ہیں، یعنی آپ تخلص نکال دیں آپ کا تو وزن صحیح ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کے کر کے تحقیق کی، لیکن ان کا یہ مسئلہ نکلا کہ وزن درست کرتے کرتے خود بے وزن ہو گئے۔ کل 188 ابیات ہیں، جن میں سے 137 ابیات کے آخری مصرع سے تخلص یعنی اس میں باہو کو نکال دیا۔ 137 ابیات میں سے وزن درست کرتے کرتے اسے آخری مصرع میں سے باہو اس میں تخلص جو ہوتا ہے باہو کو نکال دیا، اور 51 مصروں کا 51 ابیات کا ان سے وزن ہی درست نہیں ہو سکا، جس کا انہوں نے قرار بھی کیا۔ جس کام کو لے کر چلے تھے ان میں سے 51 ابیات ایسے رہ گئے جن کا ان کے مطابق وزن مجھ سے نہیں وزن درست ہو سکتا۔ تو جن کا وزن درست کرنا کیا تھا انہوں نے، اس کو بھی لوگوں نے نہیں مانا۔ انہوں نے ہو کی ابیات کا جو ہو کا انکار کیا تھا، اس کا ایک قلمی نسخہ جو انہیں ملا وہ انہوں نے، اچھا اے فقیر نور محمد کلاچوی بھی آئے گا، وہ بھی ڈاکٹر نذیر احمد انہوں نے پٹیالہ انڈیا کے پروفیسر گوبند سنگھ لامبا کے پاس ایک قلمی نسخہ دیکھا جو ایک صفحے پر مشتمل تھا، لمبا سا ایک صفحہ تھا، اس پر 9 بیت لکھے ہوئے تھے۔ یہ ہر مصرع کے آخر میں ہو موجود تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر نذیر احمد نے قدیم تحریروں کے ماہر ڈاکٹر عبداللہ چغتائی کے پاس گئے اور ان سے رائے لی۔ انہوں نے کہا اس تحریر کے پرانے ہونے یا نواں ہونے کی، یعنی ڈاکٹر گوبند سنگھ لامبا کی تحریر کے پرانے ہونے یا نہ ہونے کی اہمیت یہ ہے، اگر یہ ایک صدی پرانی بھی ہے، یہ ویسے دعویٰ تھا ان کا کہ 2 صدیاں پرانی ہیں، اس نے کہا کہ یہ اگر 1 صدی پرانی بھی ہے تو ظاہر ہوتا ہے کہ ہو کی ردیف تازہ نہیں ہے، یہ پیچھے سے چلی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، کافی انہوں نے تحقیق تو کافی کی انہوں نے، تو اس طرح ان کی تحقیق کافی مشکوک ہوگی، لیکن ان کی تحقیق کو اہمیت دی جاتی ہے۔ جب بھی ہم ہر ایک نے اس کا تذکرہ کیا ہے تو ان کی تحقیق کو مکمل ابیات سلطان بہو محمد شریف صابر 1996، یہ پنجابی کے ماہر تھے، پنجابی کے ماہر تھے۔ یہ بھی وزن درست کرنے کے لیے نکلے، لیکن انہوں نے معنی بھی دیے ہیں اور اس کا تھوڑا سا شرح بھی، ہلکی سی شرح بھی، مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے ہیں، ہلکی سی شرح بھی کی ہے پنجابی میں۔ ان کے ابیات کی تعداد 206 ہے، 4 یہ کہاں سے لائے ہیں اس کا پتہ نہیں چلا۔ 202 تو وہی ہیں جو ڈاکٹر سلطان الطاف علی کے، ڈاکٹر سلطان الطاف علی کے کتاب کے 202 ابیات کی
وزن درست کر کیا ہے انہوں نے، لیکن 4 خود بھی شامل کر دیے۔ وہ کہاں سے لیے ہیں ان کے بارے میں انہوں نے کوئی رائے نہیں دی، لیکن انہوں نے اس میں شامل کیا ہے کہ یہ 2 انہوں نے کہاں لیے، لیکن انہوں نے اس کو کرتے کرتے، جیسے میں بیت پڑھ کے ہوں 5 محل 5ویں چانن، انہوں نے اس کو کرتے کرتے کچھ الفاظ ایسے چینج کر دیے جن کا میں نے مقدمے میں لکھا ہوا ہے، کو ابیات کا میں نہیں بدل گیا اور میں سمجھ میں نہیں آتا یہ لفظ کون سے ہیں۔ حود بیض ممتاز بلوچ صاحب 1990، انہوں نے کہا تھا ڈاکٹر نذیر احمد کیڑے مکوڑیاں دا ماہر۔ تو سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باؤ کی جو بیات کی زبان ہے نا، یہ جنگ کی سرائکی نہیں ہے، جنگ کی پنجابی نہیں ہے، کیونکہ جنگ کی سرائکی میں درستی پائی جاتی ہے، ایک سختی پن پا کا مادہ پایا جاتا، سختی سے بولتا ہے بندہ جیسے لڑنے کو پڑ رہا ہے ایسے۔ آپ مختلف علاقوں میں سفر کرتے تھے، وہیں بیت کہہ دیتے، اس لیے آپ کے بیات میں میٹھا پن پایا جاتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بیعت جو کر دیے جناب 25 تو نئے بیعت شامل کر دیے، 24 نئے بیعت شامل کر دیے، وہ آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں کہاں سے آئے، کسی نے کو اوپر نہیں پتا۔ احمد سعید ہمدانی نے لکھا بھئی اس کا جو نا اس کا سورس یا اس کا کہاں سے لیا بتانا انہی کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے پنجابی میں وہ نہ انہوں نے شرح کی نہ میں نہیں لکھے، انہوں نے بس وزن درست کیا اور باہو اور ہو کو قائم رکھا، صرف نذیر احمد پہ تنقید، ڈاکٹر نذیر احمد پہ تنقید کی، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن الفاظ جو ہے نا وہ جنگ کے شامل کر دیے، جس سے ابیات بالکل ہی بدل گئے اور 24 نئے ابیات شامل کر دیے۔ تو ڈاکٹر احمد سعید ہمدانی صاحب جن کی آخری شرح ہے، وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے یعنی ممتاز بلوچ نے اپنے طور پہ ابیات کے اوزان کو درست کیا ہے، ایسا کرتے ہوئے انہوں نے الفاظ کا انتخاب اپنے وجدانی تاثر پر چھوڑ دیا، یعنی ذرا ادب سے لکھا ہے انہوں نے، کہ پروفیسر ہیں، میں بھی پروفیسر ہوں تو ذرا ادب سے لکھوں، کہ انہوں نے درست تو وزن کیا ہے لیکن ایسے الفاظ شامل کر دیے ہیں کہ ان کا وجدان ہی بتا سکتا ہے یہ کہاں سے ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو انہوں نے 24 نئے بیعت شامل کیے ہیں ان کے بارے میں وہ لکھتے ہیں، انہوں نے اب کچھ ابیات کا اضافہ بھی کیا ہے جن کی سند کی فراہمی ان کی ذمہ داری، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہ نہیں ذکر کیا کہ ان لوگوں نے ابیات کی وہ ترتیب بھی بدل دی تھی، پہلا مصرع 10ویں پہ لے گئے تھے، یہ میں نے نہیں کیا، پڑھ لیجئے، جس نے ایک کتاب پڑھنی ہوگی جو پڑھ لے۔ جو آخری جو مکتبہ العارفین نے شائع کیا تھا اس کا پہلا ایڈیشن، بعد میں احمد سعید ہمدانی صاحب ہیں، سیر فی ابیات سلطان باؤ اس کا نام ہے، ترجمہ بھی ہے، شرح بھی ہے، اور ترجمہ انہوں نے خوبصورت شاعری کے انداز میں کیا ہے۔ احمد سعید ہمدانی نے محمد شریف صابر کے متن کو فوقیت دی ہے، لیکن وہ بعض جگہوں پر مصروں میں لفظی ترمیم کرتے ہوئے ڈاکٹر نذیر احمد، ڈاکٹر سلطان علی سے بھی استفادہ کیا ہے انہوں نے، ٹھیک ہے جی۔ انہوں نے شرح بھی کی ہے اپنے انداز میں، اور اس کو جو اس کا لفظی ترجمہ ہے نا وہ شاعری کے انداز میں اپنے انداز میں کیا ہے۔ تو یہ 5 ہیں۔ اب اس کا جو کرنے کا نا مجھے کرنے کے لیے ان کا نام آنا تھا، اس لیے میں نے یہ کیا ہے۔ 5 محل، 5 محل ہے، 5 میں روشنی ہے، نور ہے، دیوا دیا کت کس طرف، کت وال طرف، کت کس دریے رکھیں۔ 5 محل ہیں، 5 میں نور ہے، ہم اپنا دیا اپنا چراغ کس کی طرف رکھیں، سمجھے؟ 5 مہر 5 پٹواری حاصل کتول بھریے ہو۔ 5 نمبردار ہیں، گاؤں میں ہوتا نا نمبردار جو اکٹھا کرتا مالیہ لگان وغیرہ زمینوں کا ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرتا ہے۔ 5 پٹواری، 5 ہی پٹواری ہیں۔ پٹواری آپ کو یاد ہے ہوتا ہے جو زمینوں کا حساب کتاب رکھتا ہے،
ساری زمینوں کا حساب کتاب اس کے پاس ہوتا ہے، یہ کس کی ہے، یہ کس کی ہے، خواہ زرعی ہو خواہ شہری ہو، حاصل کتول بھریے۔ نمبردار بھی 5 ہیں، پٹواری بھی 5 ہیں، تو ہم اپنا ٹیکس حاصل ٹیکس کو بھی کہتے ہیں۔ کتول حاصل ایک حاصل کر لینا، ایک حاصل مالیاتی جو قانون کی زبان میں اس میں حاصل ٹیکس کو بھی کہتے ہیں، وہ لگان وغیرہ مالیہ وغیرہ جو لیتے ہیں، ہم کس کو ادا کریں؟ پنجے امام، 5 ہی امام ہیں، پنجے مسلے، پنجے قبلے اور 5 ہی قبلے۔ سجدہ کتول کریے، سجدہ ہم کس کی طرف کریں، کتول کس کی طرف کریں؟ یہ 3 مصرے جو ہیں یہ علیحدہ ہیں، بڑے پیچیدہ ہیں، اس کا کسی بھی شارح کو، کسی بھی ترجمہ کرنے والے کو، کسی بھی تحقیق کرنے والے کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ سب سے مشکل بات ہے اور نہ کو پڑھتا ہے، ٹھیک ہے۔ باہو جے صاحب سر منگے، ہرگز ڈھیل نہ کریے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات سر مانگے تو ہرگز ایک لمحے کی تخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، ہرگز ڈھل مثلا ڈھل کہتے پنجابی چاہے لمحے کی طریقے جلدی اس ویلے کر دو نہ کریے۔ اب اس بیت میں میرا جو نظریہ ہے وہ اور ہے، اس بیت میں 5 کی تکرار ہے، اسی لیے اس بیت کے بارے میں شارحین میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ شارحین شرح کرنے والے جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کے علاوہ جنہوں نے ادھر ادھر سے تحقیق نہیں کی، ویسے ہی اٹھایا، بیت ادھر سے اٹھایا، شرح ادھر سے کام اردو بازار میں کافی مل جاتی ہے۔ ڈاکٹر نذیر احمد کو اس بیت کی بالکل بھی سمجھ نہیں آئی، انہوں نے اپنی طبیعت کے رخ کے مطابق اسے بجارت لکھ دیا کہ یہ بجارت ہے، کی ہوں پہیلی ہے، سمجھ نہیں آتی، بجارت ہے کوئی، ٹھیک ہے۔ محمد شریف صابر تحریر کرتے ہیں اس بیت کی بجارت کا درست اور صحیح حال نہیں ملا۔ پھر انہوں نے محل کو محل یعنی میم یہ میں بدل کر اس کے میں نے حواس 5 یا 5 مدارج شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت اور وحدت لکھ کر جان چھڑا لی، ٹھیک ہے۔ نور محمد کلاچوی اور ڈاکٹر سلطان الطاف علی کے مطابق سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو رحمۃ اللہ علیہ اس بیت میں ظاہری اور باطنی حواس 5 کا ذکر فرمایا ہے، کیونکہ انسان تمام ظاہری اور باطنی علوم انہی ظاہری اور باطنی حواس 5 کے ذریعے حاصل کرتا ہے، اور اس کو ان باطنی حواس 5 میں ذات حق تعالیٰ دکھائی دیتی ہے۔ ظاہری حواس 5 کیا ہیں؟ دیکھنا آنکھوں سے، سننا کانوں سے سننا، چھونا کسی چیز کو چھونا، چکھنا زبان سے چکھ کے دیکھنا۔ تو یہ دیکھنا، سونگنا، سننا، چھونا، چکھنا، یہ 5 ظاہری حواس 5 5 خمس کہتے ہیں 5 کو، تو یہ 5 ظاہری حواس 5 ہیں جن سے انسان ظاہر کے متعلق جانتا ہے، ارد گرد کے متعلق جانتا ہے اور علم حاصل کرتا ہے۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ بھی انہی حواس کو استعمال کر کے لکھی گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ باطنی حواس 5 کیا ہیں؟ قلب، روح، سر، خفی، اخفا، ٹھیک ہے جی۔ جب یہ بروئے کار آتے ہیں تو صوفیہ کرام ان کے اندر روشنی دکھائی دیتی ہے اور کئی راز کھلتے ہیں، صوفیہ کرام انہیں لطائف کا نام بھی دیتے ہیں۔ جہاں تک لطائف 7 نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفا کا تعلق ہے تو ان میں ایک لطیفہ ظاہری نفس ظاہری ہے، باقی جو ہیں باطنی ہیں 4۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہو ان 5 لطائف کے قائل ہی نہیں ہیں۔
وہ تو اخفا سے آگے یخفا، یخفا سے آگے ایک اور مقام انا کا ذکر کرتے ہیں، وہ تو ساتھ بنا دیتے ہیں۔ مثلا کلید التوحید کلام فرمان تصدیق قلب میں، قلب روح میں، روح سر میں، سر خفی میں، خفی یخفا میں ہے، اور مقام انا کے بارے میں حدیث قدسی میں فرمان حق تعالیٰ بے شک آدمی کے جسم میں ایک ٹکڑا ہے جو فلاد میں ہے، فلاد قلب میں ہے، قلب روح میں ہے، روح سر میں ہے، سر خفی میں ہے، خفی انا میں ہے۔ جب کوئی فقیر مقام انا میں پہنچ جاتا ہے تو اس پر حالت شکر وارد ہو جاتی ہے۔ منصور حلاج کا بھی مثال دیتے ہیں کہ جس نے انا کے راز کو فاش کر لیا وہ اللہ کو پا گیا۔ پھر فرماتے ہیں اس کا نفس قلب بن جاتا ہے، قلب روح کی صورت اختیار کرتا ہے، روح سر بن جاتی ہے، سر خفی بن جاتا ہے، خفی انا میں تبدیل ہو جاتا ہے، انا مخفی میں ڈال جاتی ہے۔ اسے توحید مطلق کہتے ہیں۔ مقام انا وہی ہے جہاں منصور الحاج نے انا الحق عین الفقر۔ اس کا مطلب ہے کہ جن شاعرین نے جو بھی شعر کی ہے وہ ان کے مطابق پوری نہیں اترتی، کیونکہ حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں باج وصال اللہ دے باہو باقی کہانیاں کس سے۔ پارٹ 7 دیکھ لیں، میں نے وصال الہی کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ پاک کے وصال کے بغیر، فنا فی اللہ بقا باللہ کے بغیر، فنا فی ہو کے بغیر تمام مقامات، تمام منازل، تمام چیزیں بیکار ہیں۔ پھر آپ ایک ساری کتابوں میں فارسی کی ایک شعر درج کرتے ہیں، فارسی کا چار بدم سہ شدم اکنم دوئم وزی دوئی بے گزشتم و یکتا شدم۔ میں پہلے 4 تھا، پھر 3 ہوا، جب دوئی سے باہر نکل گیا تو یکتا ہو گیا۔ پہلے میں 4 تھا، مرشد، میں، مرشد، رسول، اللہ، 4 ہو گئے۔ پھر میری ذات ختم ہو گئی، 3 رہ گئے، مرشد، رسول، اللہ۔ پھر مرشد فنا فی شیخ ہوا، مرشد کی ذات بھی ختم ہو گئی، پھر 2 رہ گئے، یہ 2 کہتے ہیں، پھر 2 رہ گئے، رسول، اللہ۔ پھر میں فنا فی رسول ہوا، پھر 1 رہ گیا، اللہ۔ جب میں اس میں بھی فنا ہو گیا تو میں یکتا ہو گیا۔ تو وہ تو ان چیزوں کے قائل ہی نہیں ہے۔ اب اس میں آتے ہیں کہ اس بیت کا حضور چاہتے کیا ہیں۔ حضور سے مراد حضرت سخی سلطان باہو۔ اس سے پہلے کہ باہر کی مثال دینی ضروری ہے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی جنہیں مجدد الفسانی کہا جاتا ہے، اور جو تمام مکاتب تصوف میں بھی اور شریعت میں بھی بڑے مقبول ہیں، وہ اپنے مکتوبات میں مکتوب 123 یعنی 123 بنام نور محمد طہاری میں لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے وصل اور وصال کے 2 طریقے اور راستے ہیں۔ ایک نبوت کا طریقہ اور راستہ ہے، اس طریقہ سے اصلی طور پر واصل اور موصل محض انبیاء علیہم السلام ہے۔ یہ سلسلہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا۔ دوسرا طریقہ ولایت کا ہے، اس طریق والے واسطے یعنی وسیلے کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے واصل اور موصل ہوتے ہیں۔ یہ گروہ اقطاب، اوتاد، ابدال، نجبہ اور عام اولیاء پر مشتمل ہے۔ اس طریقے کا راستہ اور وسیلہ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی ہے۔ یہ منصب علی آپ رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے، گرامی سے متعلق ہے۔ اس مقام پر خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قدم مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سر پر ہے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسنین کریمین اس مقام پر سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ شامل اور مشترک۔ ٹھیک ہے، یہ مجدد الفسانی کہہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 تک ٹھیک ہے۔ پھر سلطان باہو کیا فرماتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شاہ مردہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر حاصل کیا۔ یہ عین الفقر محک الفقر کلام دونوں میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فقر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ جامع الاسرار، فقراء کے پیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، جامع الاسرار۔
حدیث پاک انا مدینۃ العلم و علی بابوہا کا اہل علم اس طرح ترجمہ کرتے ہیں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، لیکن حضرت سخی سلطان بہو اور دوسرے فقراء اس حدیث کے مفہوم کو اس طرح بیان کرتے ہیں میں فقر کا شہر ہوں اور علی اس کا باب یعنی دروازہ ہے۔ حضرت علی کرم تمام سلاسل تصوف حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے گزر کر حضور تک پہنچتے ہیں، اس لیے فقراء حضرت علی کرم اللہ وجہ باب فقر کے لقب سے بھی یاد کرتے ہیں۔ سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ پہلی سلطان الفقر ہیں۔ حضرت سخی سلطان بہو اپنی تصنیف جامع الاسرار میں فرماتے ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ فقر کی پلی ہوئی تھیں، انہیں فقر حاصل تھا۔ جو شخص فقر تک پہنچنا چاہتا ہے انہی کے وسیلہ سے پہنچتا ہے۔ حسنین کریمین کے بارے میں آپ فرماتے ہیں الفقر و فخری میں کمال امامین پاک یعنی حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو نصیب ہوا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یہ بھی محق الفقر کلام ہے۔ اب ان کے بارے میں تفصیل میں نے صرف وہ بات کی ہے جو فقر سے متعلق ہے یا تصوف سے متعلق ہے۔ اگر اہل بیت کے بارے میں زیادہ اپنے پڑھنا ہو تو ظاہر ہے کہ میں نے شمس الفقراء میں بھی چیپٹر ہے اور اہل بیت کے بارے میں ایک علیحدہ کتاب بھی لکھی صحابہ کرام علیہ السلام، وہ پڑھ سکتے ہیں، ان میں تفصیل سے لکھے ہوئے۔ اب ہم اس کو ذکر کریں، اب اس کی بیت کی شرح کرتے ہیں۔ پنجے محل جہاں بھی 5 کا لفظ آتا ہے پنجابی میں، پنجابی زبان یا لینگویج میں جہاں بھی 5 کا لفظ آتا ہے وہاں 5 تن پاک مراد ہوتے ہیں۔ پنجابی میں اہل بیت کو 5 تن پاک کہا جاتا ہے۔ 5 تن پاک، 5 تن، 5 جسم، 5 تن، 5 اردو میں جسم، 5 تن کہا جاتا ہے پنجابی میں اہل بیت کو۔ یہاں پنجے محل 5 تن ہیں اور 5 میں نور ہے، 5 وچ چانن، 5 میں نور ہے۔ میں اپنے نور کا چھوٹا سا دیا کس طرف کروں؟ میں جب طالب مولا سفر کرتا ہے وہ نیچے دیکھتا 5 ہوتے ہیں، اوپر دیکھتا 1 ہوتا ہے۔ بات سمجھے؟ 5 تن پاک جس مقام پر پہنچے، آقا پاک تو جس مقام پر پہنچے کوئی نبی بھی نہیں پہنچ سکتا، کوئی انسان بھی نہیں پہنچ سکتا۔ پھر اس کے بعد 5 تن پاک جس مقام پر پہنچے، اہل بیت جس مقام پر پہنچے، وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ سیدھی سی بات ہے، جو کرنے والی بات ہے کرنی چاہیے۔ یہاں عاجزی کا اظہار کر رہے ہیں، میں اوپر جاتا ہوں تو 1 نظر آتے ہیں، نیچے آتا ہوں تو 5 نظر آتے ہیں۔ میں ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں، کیا کروں؟ ٹھیک ہے، اس لیے کسی کو بھی اس کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر کہتے پنجے مہر، مہر کہتے ہیں نمبردار ہوتا ہے گاؤں میں جو مالی اکٹھا ہے، مروسی ہوتا ہے، بڑا بیٹا اگلا نمبردار بن جاتا ہے، انگریزوں کے دور سے چلا۔ پنجے پٹواری، آپ کو پٹواری کا میں نے بتا دیا ہے، وہ مسول وغیرہ اکٹھا کرتا ہے، زمینوں کا حساب کتاب رکھتا ہے، یہ کرتا ہے۔ حاصل کتول بھریے کہتا 5 جو ہیں یہ حاصل یعنی کہ لگان وغیرہ جو ہے اکٹھا کرنے والے، سارے نیکیاں اکٹھا کرنے والے، لوگوں کو مرتبے دینے والے، لوگوں کو مراتب دینے والے ہیں، لوگوں کو آگے پہنچانے والے ہیں۔ تو میں کینوں اپنا حساب کتاب پیش کروں؟ کس کو میں اپنا حساب کتاب پیش کروں؟ پھر کہتے ہیں، آپ فرماتے ہیں 5 امام، 5 امام ہیں، 5 تن پاک اہل بیت، 5 ہی امام ہیں، 5 ہی یہ قبلے ہیں ہمارے لیے۔ سجدہ کتول کریے ہو، یہ 5 امام ہیں، 5 قبلے بن گئے، جب امام بھی یہی ہیں قبلے بھی یہی ہیں، اب میں کدھر سجدہ کروں؟ ٹھیک ہے، آخری بیت ہے، باہو جے صاحب سر منگے ہرگز دل نہ کریے ہو۔ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ پاک کی ذات پاک پانی ہو تو آپ کو سب کچھ قربان کرنا پڑے تو 1 لمحے میں پھینک دے، اور
اور حاصل کر دیں، حاصل کر لیں جو کرنا ہے۔ تو میں نے جو اس کی شرح کی ہے نا، بڑی پیچیدہ سی ہے، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور سمجھا دیتا ہوں، کہ سمجھ نہ آئے تو وہ بھی سمجھ لیجئے گا۔ پنجے محل سے مراد پانچ تن پاک یعنی اہل بیت کے طاہر مطہر بشری وجود ہے۔ چانن سے مراد ان میں ہو کا نور ہے جو وحد اور یکتا ہے۔ چانن سے مراد ان میں ہو کا نور ہے جو وحد اور یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اگر ان کی بشریت کو دیکھا جائے تو مختلف صفات کاملہ کے نظر آتے ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے سے ان کی صفات مختلف نظر آتی ہیں، ٹھیک ہے، اور اپنی اپنی جگہ پر کامل اکمل نور الہدا ہیں، لیکن اگر باطن کی نگاہ سے ان کی حقیقت کو دیکھا جائے تو ایک ہی ذات کے مظہر ہے۔ اگر باطن میں ان کو دیکھا جائے تو ایک ہی ہے، وہاں تو ان کی وہ ختم ہو جاتی ہے حیثیت اپنی، لہذا وہ حقیقت میں وحد اور یکتا لیکن بظاہر یہاں عالم ناسوت میں جدا جدا ہیں۔ یہ ظاہری کثرت اور باطنی وحدت ایک طالب کے لیے ہو کی معرفت کو مشکل بنا دیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس مشکل کا ہزار حضرت سخی سلطان بہو اس بیت میں فرما رہے ہیں، طالب اسی کشمکش میں رہتا ہے کہ وہ انہیں وحد اور یکتا سمجھے یا پانچ، جب تک کہ وہ کامل نہیں ہو جاتا۔ اگر وہ ایک ہی ذات کے مظہر ہو کے مظہر ہیں تو ہو کو سجدہ کرنے کے لیے ظاہری طور پر کس کی طرف رخ کرے، بوقت حساب و مغفرت کے لیے کس کی طرف رجوع کرے، وہ ہی قبلہ ہے اور واحد احد ہے، لیکن ظاہری طور پر ان پانچ بشری وجودوں میں اس کا حویدہ ہونا، چھپا ہونا ایک ایسا راز ہے جس سے آشنائی صرف سر دے کر ہی حاصل کی جا سکتی ہے۔ جب خود بھی راز بن جاؤ تو پھر آپ کو ان کا راز مل جائے گا، سمجھے؟ خود بھی راز کو جان جاؤ اور راز بن جاؤ تو پھر آپ کو ان کا بھی راز مل جائے گا۔ یہ راز صرف انہی عارفین کو حاصل ہوا جو موت و قبلہ انت موتوا کے مقام سے گزر کر خود ذات ہو میں فنا ہو کر فنا فی ہو ہوئے اور ہو کے بارے میں راز ہو گئے۔ یہ آخری اس نشست کا آخری بیت ہے جی، حرف تے شروع ہو رہا ہے، اور حرف تے جو ہے یہ عربی، فارسی، اردو، پنجابی سب میں ہے۔ تارک دنیا تد تھی سے جداں فقر ملیا سو خاصا ہو، راہ فقر دا تد لدی سے جداں ہاتھ پکڑیا سو کاسا ہو، دریا وحدت دا نوش کیتا سے اجے بھی جی پیاسا ہو، راہ فقر رت ہنجو روون باہو لوکاں بھانے ہاسا ہو۔ ترکے دنیا تد تھی سے جداں جب فقر ملیا سو ہمیں ملا خاصا خاص فقر۔ اس میں یہ ہے کہ جب ہم نے دنیا کی محبت ترک کی، دنیا سے مراد ظاہر ہے کہ دنیا کے ہر رشتہ، ہر وجود، ہر موجود شامل ہے، اور جامع عشق کو تھام لیا تو فقر محمدی نصیب ہوا، اور یہ اس وقت ہوا جب ہم گھر بار اللہ کی راہ میں لٹا بیٹھے۔ راہ فقر دا تد لدی سے جد ہاتھ پکڑیا کاسا ہو، راہ جب ہم گھر بار اللہ کی راہ میں ترٹی چوڑ کرنا، سرائکی میں کہتے ہیں ترٹی چوڑ کرنا، آگے آئے گا بیات میں، رب ملیا انہوں نے بہو جنا ترٹی چوڑ چکی، تو گھر بار لٹا دینا۔ راہ فقر دا تد لدی سے، راہ فقر کا جو اصل راہ ہے، فقر محمدی اس وقت نصیب ہوگا جب آپ گھر بار لٹا کر ہاتھ میں کاسا پکڑ لیں گے۔ پرانے زمانے میں فقیروں نے پکڑا ہوتا مانگنے کے لیے، کاسا پکڑ لیں گے تب ہوگا۔ پھر کہتے ہیں کہ وصال الہی دریا وحدت دا نوش کیتا سو، وحدت پھر وہی یکتائی، فنا فی ہو، وصال الہی، فنا فی اللہ، بقا باللہ، پارٹ 7 دیکھ کے تفصیل سے بیان کیا اس میں۔ وصال الہی کا پورا دریا نوش کر لیا ہے، اجاں وی جی ابھی بھی میرا ابھی بھی دل پیاسا ہے،
نوش کر لیا پی لیا ہے، کیتا سے ہم نے دریا وحدت وصال الہی وحدت دا کا نوش پی لیا ہے، کیتا سے ہم نے اجاں ابھی وی بھی جی دل پیاسا، ہم نے وصال الہی کا پورا دریا نوش کر لیا ہے لیکن ابھی بھی ہمارا دل پیاسا ہے۔ یہ دوسرا بات تیسری راہ فقر رت ہنجو روون باہو لوکاں بھانے ہاسا ہو، فقر کے راستے میں خون کے آنسو رونے پڑتا ہے، خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں، خون کے آنسو رونا پڑتا ہے۔ لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں کہ پاگل جا رہا ہے، پاگل جا رہا ہے، مینٹل جا رہا ہے، تو لوگاں بانے ہاسا ہو، لوگ اس کو مذاق سمجھتے ہیں، لوگ اس کو ٹھٹھا سمجھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا۔ تو راہ فقر کی راہ میں تو خون کے آنسو بہانے پڑتے ہیں اللہ کی یاد میں، اس کو پانے کے لیے، مگر دنیا والے اور عقبہ والے ان کو دیکھ کر ہنستے ہیں، یہ کون سی زندگی اختیار کر لی انہوں نے۔ یہ نشست ختم ہوئی جی، وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔